الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی دعا رد نہیں فرماتے، قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور 24 گھنٹوں کے گھڑیوں میں اوقات میں سے کچھ وقت ایسے ہیں جن میں بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے دربار میں اپنی حاجتیں ضرورتیں رکھتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ ان وقتوں میں بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ مقامات میں سے، جگہوں میں سے کچھ متبرک مقامات اور جگہ ایسے ہیں جہاں بندہ دعا کرتا ہے، ان مقام میں پہنچ کر تو اللہ ان کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ آج کی اس جمعہ
وہ مبارک بندے جن کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ مبارک اوقات اور وہ مبارک مقامات جس میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائی اللہ رب العالمین اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بندے کی عقل مندی اور چالاکی یہ ہے کہ وہ انتظار نہ کریں کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو میں دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں، مجھ پر کوئی بیماری آئے تو میں دعا کروں شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ اس کی عقل مندی اور چالاکی نہیں ہے، بلکہ بیماری آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے دربار میں جو صحت تمہارے پاس موجود ہے اس صحت کی حفاظت کی دعا کر لیں۔ مصیبت آنے سے پہلے، تکالیف آنے سے پہلے، پریشانیاں آنے سے پہلے، حالات تنگی کے اور تکلیف کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان حالات کی خوشی اور خوشگواری کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہاتھ اسی وقت نہ اٹھائیں جب مصیبت آتی ہے، لیکن وہ بندے بھی بہرحال خوش نصیب ہی ہیں جو کم از کم مصیبت کے وقت میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تکلیفوں کے وقت میں دعا کر لیتے ہیں، ورنہ بہت سے بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، پھر بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ میں نے ابھی جو حدیث تلاوت کی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل، بے شک دعا ان مصیبتوں، ان بلاؤں، ان پریشانیوں کو دور کرنے میں بھی نفع دیتی ہے جو ابھی نازل ہو چکی ہیں، جس میں بندہ مبتلا ہو چکا ہے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، ان مصیبتوں، ان بلاؤں، ان آفات اور ان بیماریوں کا جن کو خطرہ ہے بندے کو کہ مجھے یہ بیماری لگ سکتی ہے، آ سکتی ہے، یہ مصیبت آ سکتی ہے، یہ پریشانی آ سکتی ہے، جس کے بارے میں ابھی صرف اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں بھی اسے وہ نفع پہنچاتی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ، آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندو تم پر لازم ہے دعا کرنا۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کو اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لا شک فیہن، ان دعاؤں کے قبول ہونے میں شک ہی نہیں ہے، ان دعاؤں کے قبول ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ پہلا دعوت الوالدی، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول کی جاتی ہے، وہ رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے والدین جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو پہنانا، ان کو پڑھانا ہمارے ذمے ہے، اور اس کے لیے جیسے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جیسے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جیسے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسی طرح 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ایسا ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کے حق میں دعا کے لیے نکالیں، اللہ کی بارگاہ میں کوششوں کے ساتھ
اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ، بچوں کی اصلاح کی فکر کے ساتھ کچھ وقت ایسا ہونی چاہیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، ان کے موجودہ حالت درست ہونے کے لیے اور مستقبل ان کا اچھا ہونے کے لیے، ان کی دنیا اچھی ہونے کے لیے، ان کی آخرت اچھی ہونے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا شک فیہن، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق قبول ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ تو پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی، بلکہ پیٹ میں آتے ہی اس کے حق میں دعائیں شروع کر لیں، پیدا ہونے کے بعد دعا کریں، جوانی میں دعا کریں، جب تک ہم زندہ رہیں اپنی اولاد کے حق میں ہم دعائیں کرتے رہیں۔ یہ دعا بہت بڑی نعمت ہے اولاد کے لیے۔ دوسرا وہ شخص جس کی دعا قبول کی جاتی ہے دعوت المسافری، آدمی سفر کی حالت میں ہے، لمبا سفر ہو چھوٹا سفر ہو، سفر کی حالت میں ہے، جیسے آدمی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وقت لگاتا ہے، کچھ وقت سفر میں ایسا ہونی چاہیے جس میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر لیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا شک فیہن، مسافر کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ہم لوگ سفروں میں جاتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم لوگ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، خیال ہی نہیں رہتا ہے، اپنی مصروفیات میں ایسے لگ جاتے ہیں، اپنی ضروریات میں ایسے لگ جاتے ہیں، یا گھومنے پھرنے کے لیے ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ خیال ہی نہیں آتا ہے۔ نہیں، کچھ وقت ایسا نکالیں جس میں اللہ رب العالمین ہماری دعا سننے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو سفر کی حالت میں دعا کر لیں۔ تیسری دعوت المظلومی، مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ ظالم یہ سمجھتا ہے یہ تو کمزور ہے، اسے پڑھا لکھا نہیں ہے، اثر رسوخ نہیں ہے، ایک معمولی انسان ہے، میں اس کا حق دبا لوں، اس پر ظلم کر دوں، اس کا کچھ چھین لوں تو یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، خاندان میں 3 بھائی 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک کمزور ہے، دوستوں میں 2-4 دوست ہیں، اس میں سے ایک کمزور ہے، یا محلے میں کوئی آدمی ایسا ہے جو کمزور ہے، جس کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم جو چاہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے اوپر کسی قسم کا ایکشن نہیں لے سکتا۔ کبھی شوہر یہ سوچتا ہے بیوی میں جو چاہے کر سکتا ہوں اس کے اوپر، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کبھی بیوی ایسا سوچتی ہے کہ انہیں تو مجبور ہو گیا ہے، میں جو چاہے اس کے اوپر ظلم زیادتی کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پارٹنروں میں سے ایک پارٹنر کبھی سوچتا ہے کہ میں جس طرف چاہے جو چاہے کر سکتا ہوں، انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں، لیکن اس کے طرف سے ایکشن لینے والا اللہ رب العالمین ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اس کے طرف سے ایکشن لینے والے ہو جائیں، جب اللہ رب العالمین اس کے طرف سے انتقام لینے والے ہو جائیں، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم آدمی جب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، وہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اگر کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ کتنے مرتبہ ہم کو موقع مل جاتا ہے مسجد میں جلدی آ جانے کا، کتنی مرتبہ ہم کو موقع مل جاتا ہے مسجد میں جلدی آ جانے کا، اذان ہو گئی
سنت پڑھ لیے اور بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھا ہوا ہے. بعض بندے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، نہ ذکر ہے، نہ سبحان اللہ ہے، نہ الحمدللہ ہے، نہ اللہ اکبر، کوئی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا ہے. بعض دفعہ دیکھا گیا، اللہ معاف کریں، کہ وہاں بھی بیٹھ کر موبائل کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. موبائل لے ہیں، اسکرین کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. موبائل لیا ہے فون سوئچ آف کرنے کے لیے، سائلنٹ کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ وہاں بھی بیٹھ کر اوپر نیچے کرنا، میسجز کو دیکھنا، کس کا فون آیا ہے دیکھنا، اور اس کے تحقیق میں پڑے رہنا، کتنا قیمتی وقت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان بندے کو جب موقع ملتا ہے تو وہ ضرور دعا کر لیں، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اسی طرح ابن منذر کی روایت ہے، حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ مواطن لا ترد فیہا، تین جگہ ایسے ہیں، تین مقامات ایسے ہیں، تین مواقع ایسے ہیں، لا ترد فیہا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتے. دعوت رجل یکون فی بریۃ، آدمی کی وہ دعا جب وہ کسی بیابان جنگل میں ہے، حیث لا یراہ احد، ایسی جگہ پر وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، الا اللہ، وہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں. فیقوم ویصلی، تنہا جگہ پر کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں پر کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھا، پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے. دوسرا، وَيَقُولُ وَرَجُلٌ يَقُولُ مَعَهُ فِئَةٌ فَيَفِرُّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُ، دوسرا وہ شخص جو میدان جنگ میں پہنچا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اتفاق سے اس کے پورے ساتھی اسے چھوڑ کر تنہا چھوڑ کر اسے چلا گئے. میدان جنگ میں تنہا ہے اور وہ ثابت قدم ہے. میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد بھاگ جانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. تو پورے ساتھی بھاگ گئے، لیکن یہ اللہ کو ڈر کر میدان جنگ میں ثابت قدم رہا، اور اس وقت اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. تیسرا، وَرَجُلٌ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وہ آدمی جو رات کے وقت میں سارے کائنات کی مخلوق سوتی رہتی ہے، نیند کے مزاؤں میں لگی ہوئی ہے، نیند کی لذتوں میں لگی ہوئی ہے، یہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا ہو سکے پڑھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی واپس نہیں کرتے. حدیث کی کتابوں میں شارحین نے باقاعدہ کچھ مقامات گنوائے ہیں دعا کی قبولیات کے، کچھ اوقات بتائیں دعا کی قبولیت کے. میں سناتا ہوں، سنیے. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے. ختم قرآن کے بعد، قرآن شریف پڑھتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے مکمل ہوا قرآن شریف، چاہے ناظرہ قرآن شریف مکمل ہوا، چاہے حفظ قرآن شریف مکمل ہوا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ملتا ہے اس میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. چوتھا، میدان جنگ میں، جنگ کے وقت میں جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کرتے ہیں. نمبر 5، بارش پڑ رہی ہے تو اس وقت فوراً بارشوں کی لذت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 6، شارحین نے فرمایا کعبۃ اللہ پر پہنچا، کعبۃ اللہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، تو کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. بیابان جنگل میں جبکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کے سوا، اس وقت اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. رات کے آخری حصے میں
اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ شب قدر کے موقع پر نمبر 10 جمعے کی خاص ساعتوں میں، جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ان 24 گھنٹوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے وہ کون سا وقت ہے، الگ الگ شارحین نے اپنے تجربے کے مطابق بیان کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اس وقت میں گھڑی رکھی ہوئی ہے، ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں مانگتا ہے فوراً اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ کتنا مبارک وقت ہے جمعے کے دن کا، عصر کے بعد کے وقت، یہ صحیح کتابوں میں صحیح روایتوں میں موجود ہے۔ اس لیے جمعے کے دن عصر کے بعد ذرا اہتمام سے بیٹھ کر دعا کر لینا چاہیے۔ اور حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی النبی وآلہ واصحابہ، جی یاد ہے کسی کو؟ میرے ذہن سے نکل، محمد الامی وآلہ واصحابہ، وہ دعا پڑھتے ہیں، حدیث کی کتاب میں ہے اللہ تعالیٰ 80 برس کے گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں اور 80 برس کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ جمعے کے دن جب خطیب 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے، 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آہستہ سے دل میں دعا کر لینا چاہیے، آہستہ سے دل میں دعا کر لینا چاہیے۔ بعض روایتوں میں کہا ہے کہ منبر سے نکل کر جب مصلی کے پاس آتا ہے خطیب خطبہ دے کر تو یہ وقت جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا، اس وقت میں اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 11 روزے کے افطار کے وقت میں، نمبر 12 سفر حج میں، نمبر 13 سفر جہاد میں، نمبر 14 بیماری کے وقت میں۔ بیمار پڑا ہوا ہے آدمی تو اس وقت پریشانی کا وقت ضرور ہوتا ہی ہے، وہ تکلیف کا وقت ہوتا ہی ہے وہ، لیکن وہ تکلیف کے وقت میں جو باتیں وہ اللہ کے پاس مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے مانگتا ہے اسے بھی عطا فرماتے ہیں۔ مسافری کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، عرفے کے دن عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو دعا کے قبول ہونے کے دعا کے کچھ آداب ہیں، کئی جمعہ سے چھوٹ رہے تھے، میں آج اسے بیان کر دوں۔ دعا کا پہلا ادب یہ ہے، دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے آدمی تو پہلے پاک و صاف ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے۔ نمبر 2 قبلے کے رخ ہو تو بہت اچھا ہے، قبلے کے رخ ہو کر دعا کرے۔ نمبر 3 دعا جب دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، یہ سنیے اچھی طرح سے، بغیر ہاتھ اٹھائے کہ دعا کرتے ہیں تو بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھانا لازم نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے کہ دعا کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اصل بات جو ہے دل سے نکلنے کی ہوتی ہے، خلوص سے نکلنے کی ہوتی ہے، خشوع خضوع کی ہوتی ہے۔ لیکن دعا جب کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر تو اس کے کچھ آداب ہیں، وہ دونوں ہاتھ ایسا اٹھائیں سینے کے برابر رہیں، سینے کے برابر رہیں، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ، ذرا غلام کی شکل میں، بندے کی شکل میں اللہ کے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلا، اس طرح ہاتھ بن کر بیٹھ جانا، یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، یا دونوں ہاتھ اٹھا کر پیشانی یہ چہرے پر لگا کے بیٹھ جانا، یا اس طرح کر کے بیٹھ جانا، یہ سب کاہلی، سستی، لاپرواہی کی علامت ہے۔ 90% لوگوں کا حال دعا میں ایسا ہی ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں وہ، لیکن کیا ہے دعا میں توجہ نہیں ہوتی ہے، دعا میں تعلق اللہ تعالیٰ سے مکمل طریقے سے جوڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی علامت ظاہر ہوتی ہے ان کے اندازوں سے، ان کے نقل و حرکت سے۔ اس لیے نبی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دعا کرتے ہو ذرا اپنے آپ کو ریڈی کر لیں کہ میں دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو ذرا دونوں ہاتھ کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، انگلیاں جمے ہوئے بھی نہ ہو، جڑی ہوئی نہ ہو، اپنی حالت پر چھوڑے رہیں، یہ سینے کے برابر رہیں۔ بعض لوگ اس طرح لمبا اوپر تک ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔
بعض لوگ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بعض لوگ پیشانی اور صورت پر ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بعض لوگ سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، اسے بھی سن لیجیے۔ سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، یقیناً سجدہ اللہ رب العالمین کے پاس قربت کا سب سے زیادہ قریب کا عمل ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، دوسری کسی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا ایسا کرتے ہیں، کرتے کرتے سجدے میں جاتے ہیں تو پھر جیسے نماز کے سجدے میں ہاتھ رکھتے ہیں ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ نماز کی حالت میں جیسے ہاتھ رکھتے ہیں ویسے رکھ کر ہاتھ دعا کریں، ایسا ہاتھ رکھ کر جا کر دعا کرتے ہیں تو یہ سجدے میں مسنون طریقے کے خلاف ہے۔ سجدے میں مسنون طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے رہیں، کان کے برابر ہمارے ہاتھ ہو، اور جیسا مسنون سجدہ کرنے کا طریقہ ویسے ہی دعا میں جا کر دعا کریں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ یہ ہاتھ اس طرح ایسا رکھ کر دعا کرتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ادب بول رہا ہوں، سلیقہ بول رہا ہوں، طریقہ بول رہا ہوں کہ سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں تو جیسے نماز کے سجدے میں سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی حالت میں سجدہ کریں۔ تو دعا مانگنے کا ہاتھ جیسا اٹھاتے ہیں، آج سے اس کا خیال رکھیں، ذرا تیار ہو کر دونوں ہاتھ سینے کے برابر ہو، دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، ایسا لگے دیکھنے والے کو یہ عاجز ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہے، عاجز ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ دیکھنے والے کو محسوس ہو۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں ایسے ہی ہماری گواہی لوگ بھی دیں گے کہ یہ مانگنے والا عاجز ہو کر اللہ سے مانگتا ہے، لوگوں کی گواہی ہے اللہ کے دربار میں، تو عاجز ہو کر مانگے۔ اس طرح انگلیاں پر انگلیاں گھساڑ کر سستی سے، کاہلی سے، پیشانی پر یا چہرے پر ہاتھ لگا کر بیٹھ جانا، یا یہ سب طریقہ درست نہیں ہے، یہ غافل ہونے کی علامت ہے۔ اور دعا کے اول میں حمد و ثنا کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کچھ نہیں آتا ہے ثنا میں تو الحمدللہ رب العالمین سے دعا شروع کریں۔ اللہم لک الحمد لک شکر یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ میں جو پڑھا ہوں اس میں اعظم میں سے، یہ ہے اس میں اعظم میں سے۔ اس میں اعظم کہتے ہیں جو بندہ شروع میں اس میں اعظم کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اتنا نہیں آتا ہے تو آپ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سے ہی دعا کر لیں، اللہ کی حمد ہو، ثنا ہو، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، شروع میں الحمد پڑھیں، حمد و ثنا پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، درمیان میں آپ کو جو سی زبان میں جس زبان میں جو چاہے بغیر کسی جھجک کے، جیسے بچے ماں باپ کے پاس مانگتے ہیں ویسے ویسے بندے اللہ کے دربار میں مانگ سکتے ہیں، جو بھی چاہے مانگ سکتے ہیں۔ پھر دعا ختم ہوتی ہے تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حمد ہو اللہ کی، پھر درود شریف ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ میں سے ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کے باہر نکلے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بہت ہی گڑ گڑا کر، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی گریہ آزاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اس کے حمد کو، اس کی ثنا کو، اس کی دعا کو غور سے سنتے رہے۔ اس کے بعد ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھو یہ بندہ اگر دعا کو صحیح طریقے سے ختم کر لیں اور صحیح مہر لگا دیں تو وہ اپنی بات کو اللہ کی بارگاہ میں منوا لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا کا صحیح ختم کیا ہے، دعا کا صحیح مہر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پوری مانگنے کے بعد ختم جو ہے لفظ آمین سے ہو، لفظ آمین سے اگر دعا ختم کرتا ہے تو اس نے مہر لگا دیا، صحیح مہر، اور صحیح ختم کر دیا۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو سب سے پہلے حمد، اس کے بعد ثنا، درود شریف، پھر اپنی بات اللہ کے سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد پھر حمد، پھر ثنا، پھر درود شریف پڑھیں، پھر آخر میں لفظ آمین سے دعا ختم کریں۔ ادعو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کرو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یقین رکھو کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے،
شک نہ ہو، گمان نہ ہو، اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھو، نیک امید رکھو، اور یقین رکھو کہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ جس کے دربار میں ہم مانگے ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ حسن ظن ہو کہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ آخر میں دعا ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چہرے پر پھیر لیں، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنے اور اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔